قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے اپنی رحمت سے فضل سے رمضان مبارک کا یہ روزے رکھنا اور اس کے اندر عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق دی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر تو ہم یہ کر ہی نہیں سکتے۔ بازاروں میں ابھی بھی آپ دکانوں پہ دے سکتے ہیں، لوگ اپنے اپنی دکانوں پہ موجود ہیں، کام کر رہے ہیں اور نماز شاید نہ پڑھے ہو، روزہ بھی نہ رکھا ہوگا یا شاید عید تک کی نماز نہ پڑھیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ ہم بھی ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ ہم یہاں پہ کیوں آگے؟ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر استقامت دیں اور اس کو قبول کر کے ہمیں جس مقصد کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہمیں جنت میں جگہ دے دیں۔ آج قاری صاحب نے بھی کہا تھا، اس کے علاوہ میرا اپنا بھی ذہن تھا کہ ایک ٹاپک ہے بہت ہی اہم، اس کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے قرآن اور حدیث سے، اپنی دنیاوی کچھ تجزیات سے۔ وہ ہے کہ ہم مال جو بناتے ہیں، جو مال انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جو کماتے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ہمارے ہاں یہاں تقریباً رمضان میں عام طور پر ہوتا ہے، قاری صاحب جب نماز ختم کرتے ہیں کوئی نہ کوئی آ کے اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب سنتے ہیں، سن کے چلے جاتے ہیں، 10 15 20 روپے دیے چلے گئے۔ تو آئیے ذرا اس کو دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں، یہ کیسا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے بڑی اہمیت اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی اسلام کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہیں، حتیٰ کہ حج ہے، جہاد ہے، شہادت ہے، ان سب میں اگر بائی پرسنٹیج ریشو دیکھی جائے کہ اللہ نے کس کا سب سے زیادہ اجر دینا ہے، تو وہ سب سے سر فہرست فرسٹ ٹاپ پہ آتی ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ یعنی کہ ایک تاجر بندہ جو مال کما رہا ہے، اس کے لیے یہ بڑا فریضہ بن گیا، بڑی آفر بن گئی۔ جس طرح کہ ہم سادہ سی بات ہے، کسی کو کہیں کوئی مال ہمیں مل رہا ہو، ہمیں پتا ہے ہم نے 1 لاکھ روپے میں خریدنا ہے، یہ 10 لاکھ میں بکے گا۔ دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں میرے پاس اور آفر ہے، یہ تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، یہ 1 کروڑ روپے میں بک جائے گا۔ یہ اپنی ایمانداری سے بتائیں، میرے خیال میں کسی بندے کے پاس 1000 روپیہ بھی جیب میں نہ ہو، وہ کہیں ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کے وہ مال لے لے گا، کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، ہم رزق کمانے آتے ہیں، بچوں کے لیے حلال رزق کمانے آتے ہیں، کمانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، جس مقصد کے لیے اس کو پورا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا ہے مثل الذین ینفقون، جو اللہ کی راہ میں اپنا رزق مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسے دی ہے، مثل کیا دی ہے؟ کمثل حبہ، ایک جو آج کل گندم کا موسم ہے، گندم کے موسم کے اندر دیکھنا بالیاں ہوتی ہیں، دانا نکلتا ہے، ایک بالی کے اندر سے سٹا ہوتا ہے، سٹے کے اندر بالیاں ہوتی ہیں، بالی کے اندر دانے ہوتے ہیں۔ اب وہ ایک کسان کتنے دانوں سے وہ ایک بالی پورا وہ جو سٹا بنتا ہے کتنے دانوں سے بنتا ہے؟ 1 دانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی اگزامپل، ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ گندم کی پوری سٹے کی مثال ہے کہ ایک دانہ بوتے ہیں، ایک دانے سے ایک پورا سٹا نکلتا ہے، ایک سٹے کے اوپر تقریباً 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی کے اندر تقریباً 100 دانہ ہوتا ہے، اور یہ کتنے دانے بن گئے؟ 700 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے بڑھا دے۔ جس کو ہم بڑے سادہ سے الفاظ میں سمجھ آئے گا، کوئی پیکج لگاتا ہے موبائل پہ اتنے جی بی ان لمیٹڈ، ہم ان لمیٹڈ کو بڑے اچھے سے اس کو اویل کرتے ہیں، سافٹ ویئر کو نا مفت جتنا مرضی ان لمیٹڈ، حد کوئی نہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو ایزیلی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ ان لمیٹڈ، کوئی کراس ٹاک کچھ نہیں ہے، کتنا اللہ بڑھا دیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والے ہیں، بڑی رحمتوں والے ہیں، بڑے علم والے ہیں۔ اب یہ علم کا ذکر اس کے اندر کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس بندے نے کتنی نیت کے ساتھ اس کو خرچ کیا، کس درد کے ساتھ خرچ کیا، کہاں پہ لگایا۔ تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے، صرف خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے 5-10 روپے کسی قاری صاحب کو کسی بندے کو دے دیے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو مزید فرماتے ہیں والذین ینفقون اموالہم، جو لوگ مال کو خرچ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو عزا نہ دیں۔ مال خرچ کیا
کسی کے اوپر کسی کو پیسے دیے اس کو پھر تکلیف نہ پہنچائیں، اور یہ ختم بھی ہو سکتی ہے انویسٹمنٹ، زیرو بھی ہو سکتی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد عذاب پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، گنواتے ہیں، بتاتے ہیں میں نے تمہارے اوپر اتنے خرچ کیے، تو کیا ہوتا ہے كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دانہ ہے جیسے ایک پتھر ہے، پتھر کے اوپر تھوڑی سی دھول مٹی جمی ہوئی ہے، اب دیکھیں پھونک مارنے سے بھی وہ ختم ہو سکتی ہے، اگر تیز بارش آئے اس پتھر کے اوپر کوئی مٹی دھول رہ جائے گی؟ نہیں رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے بالکل ختم ہو جائے گا، ایسے لوگوں کے ایسے جو ہے نا خرچ کیے ہوئے مال ختم بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ تکلیف ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اس کے اندر سیف انویسٹمنٹ بھی ہے، رسکی انویسٹمنٹ بھی ہے، خطرہ بھی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا ایک شخص دعا کرتا ہے یا کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جیسے بچڑے کا بچہ نہیں ہوتا چھوٹا سا، اس کو پالتے ہیں، کرتے کرتے وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کی پرورش کرتے ہیں، قیامت کے روز وہ ایک بڑے احد پہاڑ کی طرح سامنے آئے گا، انسان کہے گا یہ کیا چیز ہے، یہ تو میں نے کوئی نیکی نہیں کی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ خرچ کیا چھوٹا سا صدقہ ہے جو تم نے خلوص نیت سے خرچ کیا، پھر اس کو بچایا، اس کی حفاظت کی۔ حافظوا علی الصلوات، جیسے نماز کی حفاظت کی جاتی ہے ایسے صدقات کی حفاظت کی، اللہ نے آج اس کو بہت پہاڑ بنا دیا۔ تو یعنی کہ ہمیں صدقہ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم صدقات جو کرتے ہیں نا وہ ہم نے مسجد، مدارس، اس طرح کی 2-3 جگہ سوچنی ہے، وہیں پہ ہم خرچ کرتے ہیں، صرف کرنی چاہیے۔ مساجد ہمارے آپ لوگوں کے سب لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہی چلتی ہیں، مدارس لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر یہی مصرف بتائے صدقے کے؟ کیا یہی صدقہ ہے صرف؟ کہ ہم عام طور پر یہ دیکھا گیا جی میں نے فلاں مسجد ہے ہماری، میں نے اس کو پیسے دے دیے، فلاں میرا ادارہ میں نے اس کو دے دیے، فلاں جماعت کو دے دیے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، صاف ستھرے کپڑا پہنے بڑے معزز لگتا ہوا ایک شخص آپ کے سامنے آ کے بیٹھ کر کہتا ہے یار میں بڑا پریشان ہوں، بڑا کتنا حوصلہ کر کے بیچارہ بولتا ہے، وہ وہی جانتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، موٹر سائیکل ہے تمہارے پاس، گھر ہے تمہارا، تم کیوں مانگ رہے ہو؟ ہم اس کو فراڈیا یا اس طرح کے الفاظ کہہ کے اس کو تکلیف دے کے عذاب دے کے آگے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بہت سارے ناسمجھ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بڑا ہی زیادہ سفید پوش بندہ بڑا مالدار ہے، آپ ان کو ان کے چہروں سے، ان کے اترے ہوئے چہروں سے پہچانتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر مانگتے نہیں ہیں، ان کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا، آپ ان کے چہروں سے ان کو پہچانو گے، پریشان اجڑے ہوئے ایسے مایوس سے چہرے ان کے، آپ ان کو ان کے چہروں سے۔ اور ایک اس کے اندر ایک اور ڈیوٹی آ گئی صاحب ثروت بندے کی کہ لوگوں کے چہروں کو بھی پہچاننا، صرف مال نہیں کمانا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مال کیوں لینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا اللہ کے ہاں مال کی، دولت کی، سونے کی کوئی وقت نہیں ہے، کیوں؟ یہ کرنسی ہمارے ہاں ہے، سب سے پہلے کرنسی ہوا کرتی تھی سونا، اور سونا ڈائریکٹ جو ہے وہ زمین سے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو اللہ کے ہاں سونا اللہ زیادہ پیدا کرتے ہیں، یہ زمین و آسمان، یہ آپ کو مجھے سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس سونے کو، اس دنیا کی دولت کو جتنا چاہے بڑھا دیں، ہر شخص کے پاس اربوں روپے کا سونا ہو، اللہ کیا نہیں چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو غریب رکھا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، جس کو پیسہ دیا اس کی بڑی آزمائش ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیسہ حلال کمانے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ مرج ہو جائے، اس کے ساتھ مکس ہو جائے، جڑ جائے اس کے ساتھ، اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ نہیں یہ مال میرا ہے اب میرا ہی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ روٹیشن چاہتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں مارکیٹ کے اندر روٹیشن کیش کی ہوتی ہے تو ہی تجارت عام ہوتی ہے۔ کورونا کے دنوں میں دیکھا نا، کیا سب لوگ پریشان نہیں ہو گئے تھے؟ سب لوگ پریشان ہو گئے تھے، ہمیں لگ رہا تھا کہ جناب میری چیز بک رہی ہے، کرتے 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 ساری چیزیں بکنا بند ہو گئی، کیوں؟ مال کی، کیش کی روٹیشن بند ہو گئی۔ لوگوں نے خریدنی ہوتی نا چیزیں، کسی کو واٹر پمپ چاہیے تو کسی کو بٹن چاہیے، کسی کو کھانا چاہیے، کسی کو پرفیوم چاہیے، کسی کو کپڑے چاہیے، مختلف چیزیں روٹیشن۔ تو اللہ تعالیٰ صدقات کی وجہ سے روٹیشن چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو صدقے کا ایک کانسیپٹ ہے نا،
وہ یہ ہے 10 روپے 100 روپیہ، بڑی حد 500 روپیہ. ہمارے ہاں ملک میں یہ بڑا عام ہے کہ ہم ایک مسجد کے باہر ایک بہت بڑے تاجر ہیں ہمارے ملک کے، نام سب کو پتہ ہی ہے ان کا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں عید کے اوپر 1000 روپیہ دے، 1000 روپیہ فی بندہ دے رہے. کتنا فیسینیٹ کرتا ہے، کتنا پرکشش لگتا ہے. بندہ ہر بندے کو، انجانے لوگوں کو 1000 روپیہ عیدی دے رہا ہے. اب کیا ہے 10 لاکھ روپیہ پکڑے گا، وہ 1000 کے نوٹ ہیں، 100 200 300 400 بندہ اس نے بھگتان کر دیا. دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے. تو اسلام نے ہمیں ایسا صدقہ کرنے کا نہیں کہا. صدقہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم مل کر، ایک شخص شاید ساری دنیا کی بادشاہ اس کے پاس آئے، وہ سب لوگوں کو اگر چاہے امیر نہیں بنا سکتا. بنا سکتا ہے؟ ایک بندے کو نہیں امیر، ایک بندے کے حالات نہیں بدل سکتا، نہیں بدل سکتا. اگر چاہے ساری دنیا کی طاقتیں آ جائیں، کسی ایک بندے کو غریب کرنا چاہے نہیں کر سکتا کوئی. یعنی کہ بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو ہم یہ کیوں کہیں کہ ہم میکسیمم لوگوں کو بانٹ دیں مال؟ نہیں، بلکہ صدقہ کرنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈیں. کون بندہ مقروض ہے، اس کا میں قرض ادا کروں. کس کے بچے بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں، ان کے نکاح کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم ڈھونڈیں. جیسے ہم مال کو نہیں ڈھونڈتے، شہر شہر جا کے، دکان دکان جا کے ڈھونڈتے کہ نہیں ڈھونڈتے. وہ فلانی آئٹم ختم ہونے والی ہے، میرے مائنڈ میں کلک کر رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مائنڈ میں وہ آئٹم کلک کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے اتنے kg یا اتنے چیز کی وہ چیز منگوانی ہے، یہ تو میرا کام رک جائے گا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میری کوئی فوتگی ہوئی ہو، نکاح ہو بیٹے کا، مجھے پھر بھی وہ چیز یاد ہوگی بھائی اگر وہ چیز میں نے نہ منگوائی تو رک جائے. ہم یہ تو نہیں محنت کرتے کہ بھائی چہروں کو ڈھونڈیں. اچھا وہ فلانے کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے، وہ میرا بھائی ہے، میرا کزن ہے، اس کو میں نے پیسے دینے ہیں. تو ہم اپنے صدقے کو اس طرح سے اسپریڈ کریں کہ ہم لوگوں کو سلیکٹ کریں، لمیٹڈ لوگوں کو، تاکہ ان کو ہم کسی کا اس سال ہم نے قرض اتارنا ہے. ہمارے ایک بڑے ہی پیارے تاجر ہیں، یہ علی حسین کالونی میں رہتے ہیں. ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ جو عرب ممالک میں سننے کو ملتا تھا نا صدقہ، میں نے اس کی مثال دیکھی. وہ ہمارے ہاں جو مستری لگا ہوا تھا، اس نے بتایا، اس نے مجھے حاج صاحب سے ملایا، کہتے ہیں درمیانے سے لیول کے تاجر ہیں، ان کو بہت بڑا یہ منافع ہوا. انہوں نے اپنے 2 رشتہ داروں کو 2.5 مرلے کے گھر خرید کر دیے صرف صدقے میں، کہ یار یہ بے گھر ہیں، ان کو دے دی. ایک بھائی تھا، ایک بہن تھی. کہتے ہیں ان کی روٹین ہے، خود 5 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں، تو 10-100 مرلے کے گھر میں نہیں رہتے، 5 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں، مناسب سے متوسط. کہتے ہیں الحمدللہ میری ضروریات پوری ہو رہی ہے، یہ میرے جنت میں محل بن رہے ہیں. یہ میں اتنا امپریس ہوا، متاثر ہوا اتنا زیادہ کہ یہ ہے صدقے کا لیول جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا، جو معاشرے میں واقعتاً تبدیلی پیدا کرتی ہے. دیکھیں ہر رمضان آتا ہے، ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، لیکن بے ترتیبی کا خرچ کہیں بھی فائدہ نہیں دیتا. پانی کا ایک قطرہ ہے، آپ 1000 سالوں تک ایک شیشہ لے کر اس کے اوپر پھینکتے جائیں، کچھ نہیں ہوگا. شیشے کو ہو جائے گا کچھ؟ 1000 سال تک شیشہ اپنی میعاد کے ساتھ ٹوٹے گا، پانی کے ساتھ نہیں ٹوٹے گا. آپ وہی پانی کے قطرے جمع کریں، ایک بڑی ٹنکی بنائیں، موٹے سے موٹا شیشہ ایک دم سے بہائیں، وہ اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ملے گا آپ کو شیشے کا. اگزامپل دی، مثال دی ہے میں نے. تو اس لیے ہم کوئی بھی چیز ہے اس کو اکٹھا کر کے اپنے ٹارگٹس بنائیں کہ ہم نے اس مرتبہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، جس کو جتنی توفیق دی ہے. لازم نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا لاکھوں خرچ کریں، کروڑوں خرچ کریں، ہزاروں، 1 روپیہ بھی خرچ کریں، خلوص سے نیت سے کریں اور لازمی خرچ کریں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس مال نہیں ہے میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مال کماؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یعنی کہ خرچ کرنا اتنا لازم ہے. جو بھی چیز آپ کو اللہ نے دی ہے، صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، کوئی بات بتائی ہے. دیکھیں نا، ہم ایک اور چیز ہے، مال کے علاوہ اور کیا چیزیں خرچ کرنا ہے. ایک آپ کے پاس، آپ محترم ہیں، تاجر ہیں، آپ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، انٹرپرینور آتا ہے، اسٹرگلر، جس نے کاروبار بھی شروع کرنا ہے. آپ آتا ہے، محترم مجھے بتانا یہ چیز کہاں سے ملتی ہے. آپ اپنا راز بالکل نہ بتائیں، اس کو کم از کم مارکیٹ کی راز تو بتا دیں، اس کو کم از کم کوئی اچھا اور برا تو بتا دیں، ویکنیس بتا دیں کہ یہ کام نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے. ہم اس کے اندر انتہائی وکیلی کرتے ہیں، نہ کہ میں نے تجارت کر لی، اس سے آگے کوئی نہ کرے. ہم یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکی کرو اگرچہ تم راستے سے پتھر رکاوٹ ہٹا کے کرو، یا کسی کو خندہ پیشانی سے مل کر، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو چہرہ مسکرا کر ملنا، اس کے اندر بھی بخیلی نہیں کرنی چاہیے. صدقہ صرف مال کا ہی نہیں ہے، تو ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. رمضان کا مہینہ ہمیں خصوصاً صدقات، خود کو خرچ کرنا سکھاتا ہے. خود کے پاس کیا ہے، مال ہے، مشورہ ہے، دولت ہے، گھر ہے، زمین ہے، کچھ بھی ہے،
ہم اس کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں اور نیک نیتی سے کریں، دکھلاوے کے لیے نہ کریں، لوگوں کو اذا نہ پہنچائیں، یہ نہ کہ میں نے تمہارے اوپر خرچ کیا، نہیں، بلکہ اللہ سے سوال کریں، یا اللہ آپ نے جو دیا تھا میں نے اس میں سے کوشش کی، یا اللہ میرے اندر بھی، میرے مال کے اندر برکت کر، اس کی بھی پریشانیاں دور کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق